اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم کو تعجب ہوا کہ آئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ایک مرد کی زبانی جو تم ہی میں سے ہے، تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور تاکہ تم بچو اور تاکہ تم پر رحم ہو۔ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی، یعنی کیا تمہیں اس پر تعجب ہے کہ تمہارے رب کا پیغام تمہاری طرف ایک ایسے شخص کی معرفت آیا جو تمہاری ہی جنس کا ہے، تاکہ وہ تمہیں ڈراوے اور تاکہ تم ڈر جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی اس کے ڈرانے سے تم متنبہ ہو کر مخالفت چھوڑ دو، جس کے نتیجے میں تم پر رحمت نازل ہو۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ بشر کو رسول بنایا جائے۔ اول تو حق تعالی مختار مطلق ہیں، جس کو چاہیں اپنی نبوت و رسالت عطا فرمائیں، اس میں کسی کو چون چرا کی مجال نہیں۔ اس کے علاوہ اصل معاملہ کرو تو واضح ہو جائے کہ عام انسانوں کی طرف رسالت و نبوت کا مقصد بشر ہی کے ذریعے پورا ہو سکتا ہے، فرشتوں سے یہ کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ اصل مقصد رسالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کامل اطاعت اور عبادت پر لوگوں کو قائم کر دیا جائے اور اس کے احکام کی مخالفت سے بچایا جائے، اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ ان کی جنس بشر کا کوئی شخص نمونہ عمل بن کر ان کو دکھلائے کہ بشری تقاضوں اور خواہشوں کے ساتھ بھی احکام الہیہ کی اطاعت اور اس کی عبادت جمع ہو سکتی ہے۔ اگر فرشتے یہ دعوت لے کر آتے اور اپنی مثال لوگوں کے سامنے رکھتے تو سب لوگوں کا یہ عذر ظاہر تھا کہ فرشتے تو بشری خواہشات سے پاک ہیں، نہ ان کو بھوک پیاس لگتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ تکان ہوتا ہے، ان کی طرح ہم کیسے بن جائیں؟ لیکن جب اپنا ہی ایک ہم جنس بشر تمام بشری خواہشات اور خصوصیات رکھنے کے باوجود ان احکام الہیہ کی مکمل اطاعت کر کے دکھلائے تو ان کے لیے کوئی عذر نہیں رہ سکتا۔ اسی بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے فرمایا لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا، مطلب یہ ہے کہ جس کے ڈرانے سے متاثر ہو کر لوگ ڈر جائیں، وہ وہی ہو سکتا ہے جو ان کا ہم جنس اور ان کی طرح بشری خصوصیات کا جامع ہو۔ یہ شبہ اکثر امتوں کے کفار نے پیش کیا کہ کوئی بشر نبی اور رسول نہیں ہونا چاہیے، اور قرآن نے سب کا یہی جواب دیا ہے کہ افسوس ہے کہ قرآن کی اتنی تصریحات کے باوجود آج بھی کچھ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کا انکار کرنے کی جرات کرتے ہیں، مگر جاہل انسان اس حقیقت کو نہیں سمجھتا، وہ کسی اپنے ہم جنس کی برتری کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے ہم عصر اولیاء اور علماء سے ان کی معاصرت کی بنا پر نفرت و حقارت کا برتاؤ جاہلوں کا ہمیشہ شیوا رہا ہے۔ قوم نوح علیہ السلام کے دل خراش کلام کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام کا یہ مشفقانہ اور ناصحانہ رویہ بھی ان کی بے حس قوم پر اثر انداز نہ ہوا، بلکہ اندھے بن کر جھٹلانے ہی میں لگے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر طوفان کا عذاب بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔